السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج کچھ اہم خبریں، بڑی دلچسپ خبریں ہیں ہیروئنوں کے حوالے سے زیادہ تر، جس میں آسیہ، بابرا، کویتا اور ہیما مالنی، نور جہاں صاحبہ، ان کی خبریں بڑی دلچسپ خبریں ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ تو اس کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں بابرا شریف صاحبہ کی طرف۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ان کی شادی جو تھی وہ شاہد صاحب کے ساتھ تھی، لیکن وہ کچھ شکار ہوئی تھی افواہوں کا، تو خبریں کچھ اس قسم کی آ رہی تھی، زیادہ تر 80 اور 81 کی خبریں۔ تو اس میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ بجلیاں گرنے لگی ہیں آشیانے پر میرے بابرا، یہ اخباروں کا ایک سٹائل ہے جس طرح کہنے کا۔ میں نے شاہد کو چاہا اور اپنا لیا، یہ کوئی جرم نہیں، بعض لوگ ہم سے جلنے لگے۔ تو اس میں تفصیل کے مطابق لکھا ہوگا، اداکار بابرا شریف نے حال ہی میں شاہد سے شادی کر کے فلمی دنیا میں ہلچل پیدا کر دی تھی۔ میں نے شاہد سے شادی کر کے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے اسے چاہا اور اپنا لیا۔ انہوں نے گفتگو میں کہا کہ بعض حاسد لوگ ہمارے بارے میں نت نئی افواہیں پھیلا کر میرے آشیانے پر بجلیاں گرانے کے چکروں میں ہیں۔ انہوں نے اس بات کو غلط قرار دیا کہ میں نے شاہد سے شادی نوٹوں کی خاطر کی اور اب میں شاہد سے رقم وصول کرنے کے لیے علیحدگی اختیار کرنے کی دھمکی دے رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور یہ بات بھی غلط ہے کہ شاہد اور مجھ میں کسی مسئلہ پر اختلاف پیدا ہوا ہے، اور یہ کہ میں نے شرطیں لگانا شروع کر دی ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جہاں تک شاہد کی دوسری بیویوں کا تعلق ہے، اس بارے میں مجھے کچھ شکایت ہیں، لیکن انہوں نے ان شکایتوں کی تفصیل میں جانے سے گریز کیا۔ بابرا شریف نے کہا کہ حاصل لوگوں نے ہم دونوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششیں کی ہیں، لیکن انہیں منہ کی کھانا پڑے گی۔ بابرا نے اپنی گفتگو میں شاہد کی پہلی بیوی زمرد کے بارے میں کچھ کہنے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی شادی کی خوشی میں ایک زبردست پارٹی دیں گے، اور اس پارٹی میں ہمارے بارے میں لوگوں کی خوش فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی اسنا میں معلوم ہوا کہ شاہد اپنی پہلی بیوی زمرد سے ابھی تک جان چھڑاتے پھر رہے ہیں۔ فلمی حلقوں کا کہنا ہے کہ ایک جگہ زمرد اور شاہد کا آمنا سامنا ہو گیا ہے، لیکن شاہد بڑی تیزی سے نظریں بچا کر نکل گئے۔ ان حلقوں نے یہ بھی بات کی تصدیق کی کہ زمرد برقع پہن کر شاہد کی تلاش میں ہیں۔ یہ بابرا شریف کی خبر ہے ناظرین۔ یہ جن دنوں میں خبر چل رہی تھی تو اس کے بعد پھر ایک اور خبر آ گئی، اور کچھ عرصے بعد ہی وہ خبر آئی۔ وہ ذرا کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ وہ خبر کچھ اس طرح سے تھی کہ ابھی میں نئی شادی نہیں کروں گی، بابرا شریف شاہد سے طلاق کی تصدیق کر دی بابرا شریف نے۔ یہ ہے جناب، انہوں نے عاشق چودھری کی خبر ہے، بابرا شریف نے جنگ اخبار کی، بابرا شریف نے اداکار شاہد سے اپنی علیحدگی کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے ایک ملاقات میں بتایا کہ اداکار شاہد نے واقعی طلاق دے دی ہے۔ طلاق سے متعلق کاغذات تو کئی ماہ پہلے تیار ہو چکے تھے، اب تصدیق کر لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ میرے اور شاہد کے مابین جو شادی ناکامی میری زندگی کا تلخ تجربہ ہے، اس کے اسباب کے متعلق میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ میرے مقدر میں ہی لکھا تھا۔ کہ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ میں تلخ تجربے کے بعد میں نے فی الحال اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، اب میں پوری توجہ اپنے فن پر مرکوز رکھوں گی، اور فی الحال ازدواجی مسائل میں الجھنے کا کوئی ارادہ نہیں، یعنی شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اگلی خبر ہے جناب، تیسری خبر یہ ہے جناب آسیہ کے بارے میں۔ آسیہ ہماری بڑی خوبصورت ہیروئن تھی، مولا جٹ ان کی بڑی کامیاب فلم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کون سے ہیرو ہیں اپنے زمانے میں، کیا کامیڈین ہیرو منور ظریف صاحب اور جو دوسرے رنگیلا صاحب تھے، کیا سیریس اداکار ندیم، وحید مراد، محمد علی، ان کے ساتھ بھی کام کیا، تو سلطان رائی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، اور ہر جگہ اپنا لوہا منوایا۔ آسیہ نے لیکن بہت وقت سے پہلے شادی کر لی، یعنی کہ فلم انڈسٹری میں عروج پہ تھی جس وقت انہوں نے شادی کی۔ تو ان کی شادی کی خبر کچھ اس طرح تھی کہ ہیروں کے تاجر نے آسیہ کی خاطر ماں کی بات ٹھکرا دی۔ ماں کی بات کیا تھی؟ بیٹا آسیہ سے شادی نہ کرو، وہ تم سے 5 سال بڑی ہے۔ فاروق کو ماں کی نصیحت۔ ماں دلوں کی راہ میں عمروں کے فاصلے حائل نہیں ہوتے، ماں کو بیٹے کا جواب۔ شوہر نے جو ان کے شوہر کا نام جو تھا وہ تھا فاروق بینکاک والا، تو ان کے ساتھ جس وقت آسیہ نے شادی کی تھی تو ان کی ماں نے رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی اس میں، تو انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرے سے کتنی بڑی ہیں اور کتنی چھوٹی ہیں۔ تو ان کی شادی کے حوالے سے اور بھی بڑی خبریں تھیں۔ یہ کسی وقت سیپریٹ جس وقت ہم آسیہ صاحبہ پہ ویڈیو بنائیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن فی الحال آپ کو یہ خبر بتانی تھی۔ آگے آ جاتے ہیں جناب چوتھی خبر پہ۔ یہ بھی بڑی دلچسپ خبر ہے۔ یہ خبر ہے جو اگلی نور جہاں صاحبہ کے حوالے سے ہے۔ وہ نور جہاں کو ٹی وی پروگرام سے الگ کرنے کا فیصلہ۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی جگہ ملکہ موسیقی پروگرام کا سر کا سفر کریں گی، یعنی ملکہ پکھراج جو ہیں وہ سر کا سفر کریں گی۔ ملکہ پکھراج کو آپ جانتے ہیں، طاہرہ سید کی والدہ۔ اس خبر کے مطابق نور جہاں اپنے ہفتہ وار پروگرام ترنم میں باقاعدہ معاوضہ وصول کرتی رہی ہیں، اور 21 فروری کو آخری پروگرام ہوگا۔ ہوا کچھ ایسے تھا اس خبر کے مطابق کہ نور جہاں جب یہ پروگرام کرتی تھی ترنم، تو ان دنوں میں 50-50 میں بشرا انصاری صاحبہ نے ان کی
کاپی کی ان کی کامیڈی، وہ جو بڑا مشہور ہوا تھا آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس کے اوپر میڈم نور جہاں نے باقاعدہ طور پہ احتجاج کیا اور کہا کہ میں پروگرام نہیں کروں گی، یہ مجھ سے معافی مانگے. لیکن ٹی وی کے انتظامیہ نے دونوں طرف سے کہا کہ وہ معافی نہیں مانگی جائے گی، معافی نہیں مانگی گئی تھی. تو انہوں نے پروگرام کا احتجاج کیا. لیکن دوبارہ میڈم نور جہاں نے جب پروگرام شروع کرنا چاہا تو انہوں نے یہ کہہ کے شروع کیا کہ مجھ سے معافی مانگ لی گئی ہے باقاعدہ طور پہ، لیکن ایسا نہیں تھا. اور پھر آگے وہاں کی انتظامیہ نے، ٹی وی کی انتظامیہ نے بتایا کہ ملکہ نور جہاں سے کسی نے پوچھا تھا اس خبر کے مطابق کہ آپ ٹی وی کے اوپر پروگرام کیوں نہیں کرتی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹی وی میرا معاوضہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے، اس وجہ سے نہیں کرتی. لیکن جس وقت ترنم کیا تو انہوں نے باقاعدہ پر ایپیسوڈ جو شاید اس میں لکھا ہوا 4,500، یہ نہیں لکھا ہوا 4,500 وہ وصول کرتی تھی، اب یہ پر ایپیسوڈ ہی ہوگا یقیناً، وصول کرتی رہی ہیں. تو یہ خبر کچھ ایسی تھی جس میں میڈم نور جہاں کو کوئی اتنا ان کو فیور نہیں دی گئی تھی، ان کو منہ کی کھانی پڑی، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اگلی خبر ہے جناب ہیما مالنی کی، لیکن ہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ. ہیما مالنی دھرمیندر کی بیوی، شعلے کی بسنتی، اور بڑی ڈریم گرل کہا جاتا ہے انہیں وہاں پہ، اور خوبصورت ہیروئن ہے وہاں پہ. انہوں نے پاکستانی ایک فین تھا، وہ کیسے وہاں پہ گیا، میں اپنے پاکستانی پرستار کو معاف کر دیا. ہیما مالنی بھارتی اداکارہ کی خوابگاہ میں گھسنے والا پاکستانی غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل ہونے پر سزا ہوگی، وہ تمام رکاوٹیں عبور کر کے میرے حضور آ پہنچا، عدالت میں بیان. ہیما مالنی نے، ہیما میں نے تمہیں دیکھ لیا، جا رہا ہوں، خدا حافظ. عاشق علی جو تھے وہ انہوں نے یہ بتایا، جو ان کے فین تھے. تو اس کے مطابق ایک جو فین تھا وہ باقاعدہ طور پہ غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر کے پاکستان سے انڈیا گیا، اور انڈیا میں جا کے نہ صرف وہ ہیما مالنی کے گھر پہنچ گیا بلکہ ان کے خوابگاہ میں پہنچ گیا. تو جس وقت ہیما مالنی نے ان کو اچانک دیکھا تو ان کی چیخ نکلی، لیکن وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا تھا. اور اس خبر کے مطابق انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہنا کہ میں تمہارا پرستار ہوں، صرف ایک نظر بھر کر دیکھنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اس موقع پر میری چیخ نکل گئی. اور میری چیخ پر جب میں نے نوکر اور دوسرے لوگوں کمرے میں داخل ہوئے تو اس وقت عاشق علی آنکھیں بند کر کے اور دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا تھا. جس وقت اس کی گرفتاری کے لیے پولیس آئی تو نوجوان نے میری طرف دیکھا، مسکرایا اور کہا کہ میری تمنا پوری ہوگی، خدا حافظ، اور پولیس کے ساتھ چل دیا. ہیما مالنی کے بیان پر عدالت نے خوابگاہ میں گھسنے کے جرم میں عاشق علی کو معاف کر دیا، لیکن غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل ہونے پر 1.5 سال قید کی سخت سزا سنائی. جس وقت سزا سنائی گئی اس وقت عاشق علی نے ہیما مالنی کی طرف دیکھا اور سلام کیا. بعض اخبارات نے کہا کہ اس کے ہیما مالنی نے اس خبر کے مطابق انہوں نے کہا جی اتنی دور سے آیا مجھے دیکھنے کے لیے، میرا فین ہے. انہوں نے اپنے طور پر معاف کر دیا تھا، لیکن پولیس کے مطابق کیونکہ غیر قانونی طور پر بغیر ویزے کے، بغیر اس کے وہاں پہ گیا تھا، تو اس چکر میں پھر اس فین کو، عاشق علی کو 1.5 سال کی سزا سنائی گئی تھی. آخری خبر، ایک اور خبر جو ہے وہ ہے کچھ اس طرح سے کویتا کے حوالے سے. آپ کو پتہ کویتا سنگیتا کی بہن، اور فلموں میں ان کا بڑا نام تھا اور خوبصورت بہت جانی جاتی تھیں. پھر انہوں نے بھی اپنے زمانے میں بڑے ٹاپ کے ہیروز کے ساتھ کام کیا، لیکن پھر اچانک پنجابی فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا، 90 کی دہائی کے سٹارٹ تک وہ کام کرتی رہی ہیں، اچانک پھر غائب ہو گئی. اور لوگ اکثر پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ کویتا کہاں ہے، کویتا آج کل کدھر ہے. میری جب سنگیتا صاحبہ سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ انٹرویو نہیں دیتی، وہ صوم اور صلات کی پابند ہو گئی ہیں. شاید ان کی جو دوسری شادی میرے خیال میں ہوئی ہے یا پہلی تھی، یہ مجھے اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، لیکن وہ وہیں پہ ہیں اور باقاعدہ طور پہ نماز روزہ کرتی ہیں. تو ان کے حوالے سے ایک خبر چھپی تھی کہ کویتا ہینری کسنجر کے ایک کزن سے شادی کرے گی. ہینری کسنجر ناظرین آپ کو پتہ ہے امریکہ کے وزیر خارجہ تھے، ان کے کزن تھے مسٹر کلارک. کراچی کے ہوٹل میں ملاقات ہوئی اور میں کلارک کی بہت کمی محسوس کرتی ہوں کویتا اس خبر کے مطابق. اور اس میں لکھا گیا کہ اداکار کویتا نے کہا کہ میں کسی فلمی شخصیت سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ فلمی لوگ جو ہوتے ہیں اتنی بار میں فلموں میں دلہن بن چکی ہوں کہ اب مجھے اداکاروں میں کوئی کشش نظر نہیں آتی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انٹرویو میں کویتا نے اپنے بارے میں دلچسپ باتیں بتائی اور قسم کھا کر کہا کہ میں کسی کے عشق میں مبتلا نہیں ہوں. تاہم جب ان سے امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہینری کسنجر کے کزن مسٹر کلارک کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہا کہ ہاں وہ مجھے بہت پسند ہے. اس کی میری ملاقات ایک ہوٹل میں ہوئی تھی اور ہم نے گپ شپ بھی لگائی تھی، چائے بھی پی تھی. اور جب وہ چلا گیا تو اس کے بعد میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، تاہم اس کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس کے کسی احساس کے تعلق
مطلب مستقبل میں اس قسم کا تعلق ان سے بن سکتا ہے. انہوں نے کہا انہوں نے واضح جواب نہیں دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی شادی بڑے دھوم دھام سے کروں گی, اگر ایسا نہ ہو سکا تو خودکشی کروں گی. خیر دھوم دھام سے تو شادی نہیں ہوئی تھی تو دوسرا قدم بھی نہیں اٹھایا. لائٹر نوٹ پہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا انہوں نے کہا کہنے لگے میرا شوہر کوئی سنجیدہ اور سلجھا ہوا آدمی ہوگا. کویتا نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ایک ہیرو ہے, ترکی کا ایک ہیرو ہے قدیر, مجھے تاشقند کے فلمی میلے میں ملا تھا. اس نے مجھے شادی کی پیشکش کی تھی اور کہا تھا کہ ہم دونوں مل کر فلموں میں کام کریں گے. میں نے انکار کر دیا. اور اسی طرح ہینری کے ایک کلب کا کوئی ڈائریکٹر تھا, اس نے بھی میرے پیچھے کہا تھا کہ میرے پیچھے آیا تھا اور مسلسل مجھے خط بھی لکھتا تھا اور مجھ سے شادی کا خواہشمند بھی تھا. اس کے علاوہ کویتا نے بتایا کہ بھارتی فلموں اور بھارت کے جو کئی لوگ ہیں جو ان سے شادی کرنے کے خواہشمند ہیں. کویتا نے بتایا کہ لندن میں ایک نوجوان نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا پتہ لینے کی پر اصرار کیا تھا کہ مجھے پتہ بتایا جائے, اور کچھ عرصے بعد وہ کراچی بھی پہنچ گیا تھا. وہ بھی مجھ سے شادی کا خواہشمند تھا لیکن میں نے اس سے بھی انکار کر دیا تھا. اور جس کے بعد اس فین نے جنہوں نے لیا تھا ان سے پتہ شتا, اس نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی تھی. یہ کچھ ناظرین دلچسپ خبریں تھیں جو ہم آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتے تھے. امید آپ کو پسند آئی ہوں گی. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.